ناول نیم طلب عشق، تحریر مریم غفار، ایپیسوڈ نمبر 7۔ کہاں ملے گی؟ جرمنی کی سڑکوں پر اپنے شکار کی تلاش میں آوارہ پھرتا وجدان ہاشمی تھک کر بینچ پر بیٹھا تھا۔ تبھی ہی پاس آتی ایک چینی نین نکوش کی حامل دراز قد پتلے جسم والی پرکشش لڑکی اس کے برابر میں آ کر بیٹھی تھی۔ وہ زیادہ خوبصورت تو نہ تھی، پر مقابل کو چاروں شانے چت کرنے سے بخوبی واقف تھی۔ ہائے! اپنے برابر میں بیزار سے شکل بنائے ہوئے بیٹھے وجدان کو دیکھتی مسکرائی تھی، اور وہیں وجدان ہاشمی مقابل کی آواز سن کر چونکنا ہوا تھا۔ ہائے ہائے! اس لڑکی کے جواب نہ دینے پر اس لڑکی نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا تھا، جس پر وہ مسکرا کر اس کی طرف مڑتا شوق ہوا تھا۔ میں نہیں بھٹکا ان بے نام سڑکوں پر، تو بھی تو ہوا ہے خوار میرے لیے۔ مقابل بیٹھی لڑکی کے چہرے کو پہچانتے ہوئے وجدان نے شعر پڑھتے اس لڑکی کو مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ کب سے تمہاری ہی تلاش میں خوار ہو رہا تھا میں، برابر میں بیٹھی لڑکی سے وہ بے تکلفی سے گویا ہوا تھا۔ میں بھی تمہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی، پر کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے کہ اچانک سے یہاں بیٹھے دیکھا تو لگا تم ہی ہوگے۔ وہ جرمنی کے لب و لہجے میں انگریزی بولتی وجدان کے خوبرو چہرے کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ مجھے لگا تھا تم نہیں آئی، روز میں تمہارا انتظار کر کے اب تھک چکا تھا، اور اگر اب بھی تم مجھے نہ ملتی تو میں واپس لوٹ جاتا۔ غیر محسوس طریقے سے روز کا ہاتھ پکڑتے وجدان نے اس کا ہاتھ سہلایا تھا۔ اور مجھے لگ رہا تھا تم نہیں آئے۔ وجدان کے پکڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتی وہ اسے اس کی من مرضی کرنے کی اجازت دے گئی تھی، جس پر وجدان ہاشمی کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ آخر کو اس کی محنت رنگ لائی تھی۔ 3 مہینے سے وہ اسے فیک آئی ڈی پر اپنی جان لٹا دینے والی جھوٹی محبت کا یقین دلاتا آخر اسے اپنی طرف کھینچ لایا تھا۔ وقت بے وقت رات دیر تک اس سے باتیں کرتا، اس سے ڈیٹ کرتا آیا تھا، اور آج روز کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر وہ اپنی پہلی کامیابی پر دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ ویسے بھی وجدان ہاشمی کے لیے کسی بھی لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا مشکل نہ رہا تھا، تو یہاں وہ کیسے مار کھاتا۔ لیکن جتنا مشکل ٹاسک اس نے روز کو سمجھا تھا، وہ اس سے کئی زیادہ جلدی اس کی پیار بھری باتوں میں آئی تھی۔ کافی؟ روز کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وجدان نے اسے کافی کی پیشکش کی تھی، جسے وہ بخوشی قبول کرتی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وجدان، کہاں ہو تم؟ میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ پچھلے 1.5-2 ہفتے سے وجدان روز سے مسلسل ملتا اسے کافی حد تک اپنی طرف مائل کر چکا تھا کہ وہ اب خود اسے اپنے گھر آنے کا کہتی تھی، اور اب تو روز وجدان کے اتنا کلوز ہو چکی تھی کہ وہ اکثر اسے اکیلے میں گھر بلاتی تھی۔ آج بھی وہ گھر پر اکیلی تھی جب ہی اس نے وجدان کو کال کر کے بلایا تھا، جس پر وہ شاویز کے ساتھ ہونے پر اسے آنے کا کہتا ٹال رہا تھا۔ شاویز کے کہنے پر ہی وہ اس کے ساتھ اس وقت اس کے کمرے میں موجود اپنے کام کو انجام دینے کی ترکیب سوچ رہے تھے۔ میں بس 5 منٹ میں آتا ہوں بیبی، شاویز کے اشارے پر اسے آنے کا کہتے ہوئے وجدان نے فلائنگ کس دی تھی، جس پر سامنے کام میں مصروف شاویز نے اسے دیکھتے افسوس سے گردن ہلائی تھی۔ کیا اب یہ تو بنتا تھا؟ شاویز کو اپنی طرف دیکھتے دیکھ وجدان نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا، جس پر شاویز مسکرایا تھا۔ وجدان کا سینئر ہونے کے باوجود وہ اس کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتا تھا، جس کی وجہ سے وجدان کا دوستانہ رویہ اور زندگی جینے کا سب سے الگ انداز تھا کہ وہ شاویز اس کے ساتھ پہلے مشن سے اس کے ساتھ رہا تھا، اس کے ساتھ ملتا۔ 2 مشن میں کامیابی کے بعد آفیسرز نے انہیں ایک بہت ہی خاص مشن، یعنی مشن روز کے لیے منتخب کیا تھا، جس پر کام کرتے وہ دن رات سب بھولے ہوئے تھے۔ یہ لے کر تم اس کے گھر جاؤ گے، اور ان کو اس کے گھر میں جگہ جگہ فٹ کرنا ہے تمہیں۔ نیو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے شاویز نے اسے چھوٹے چھوٹے گلاب کی شکل میں بنے CCTV کیمرے دیے تھے اور اسے سمجھا رہا تھا، جس پر وجدان بڑے غور سے سنتا، سر اس بات میں ہلاتا ہوا انہیں اپنی پاکٹ میں رکھتا جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ ملتے ہیں پھر، میں یہاں سے ان کیمروں کو آن کروں گا، تم کسی بھی طرح نظر چھپا کر یہ کام کرو گے، اسے ذرا بھی شک نہ ہو۔ پاکٹ میں رکھتے ہوئے وجدان کو جانے کے لیے تیار دیکھ شاویز نے اسے کہتے لیپ ٹاپ آن کیا تھا اور اسے سب ڈائریکشن سمجھائی تھی۔ چلتا ہوں، ایک بھرپور نظر خود پر ڈالتے ہوئے وجدان نے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر شاویز نے اسے تھمز اپ کا اشارہ کیا تھا۔ ہو گیا سب وجدان؟ ہیلو شاویز، چیک کر سب صحیح ہے؟ سب کیمرے اچھے سے چھپا کر فٹ کرتے وجدان نے چکراتے ہوئے سر کے ساتھ شاویز کو کال کی تھی، اور ایک نظر بے ہوش پڑی روز پر ڈالی تھی، جو وجدان کی لائی گئی دوا کا اثر تھا، جسے اس نے بڑی ہی مہارت سے روز کی ہلائی ڈرنکس میں ملایا تھا۔ سب ٹھیک ہے، پر کیا تم ٹھیک ہو؟ سب کیمرے اچھے سے چیک کرتے شاویز نے سر تھامے کھڑے وجدان کو دیکھ کر فکرمندی سے پوچھا تھا۔ یہ سب روز کی پلائی گئی ڈرنک کی وجہ سے تھا، جس میں اس نے ہائی لیول ڈرنکس کا استعمال کیا تھا، جو وجدان جیسے ہٹے کٹے شخص پر زیادہ نہیں تو کافی حد تک اثر کر چکی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سر دکھ رہا ہے میرا، سر جھٹکتے ہوئے وجدان نے عام سے لہجے میں کہا تھا، جبکہ درد اس کی سوچ سے زیادہ تھا، جسے وہ اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
اگر زیادہ ہے تو واپس آ جاؤ وجدان۔ وجدان کی حالت اور سرخ رنگ آنکھوں کو دیکھ کر شاویز نے اسے واپس آنے کا کہا تھا، جس پر وجدان اس کی بات پر عمل کرتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ 2 دن سے مسلسل روز کو اگنور کرتا وجدان شاویز کے ساتھ مل کر اس کے باقی ساتھیوں تک پہنچ چکا تھا۔ اب بھی وہ شاویز کے ساتھ ان کے اڈے پر تھا جب اچانک سے پاکٹ میں موجود وجدان کا موبائل وائبریٹ ہوا تھا۔ غصے سے پاکٹ میں وائبریٹ ہوتے موبائل کو گھورتے ہوئے وجدان نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تھی۔ کسی کو نہ پاتے موبائل پاکٹ سے نکالتے ہوئے اسکرین پر بلنک ہوتے روز کے نام کو دیکھ کر ضبط سے مٹھیاں بند کر گیا۔ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا چڑیل۔ روز کا نام دیکھتے ہی وجدان کو 2 دن پہلے ہوئی واردات یاد آئی تھی، جس پر وہ تصور میں اس کا گلا دباتا کال کٹ کر گیا تھا۔ کمینہ فون نہیں اٹھا رہا۔ روز کال کاٹتا ہوا وجدان جو اندر کی جانب بڑھا تھا روز کی آواز سن کر وہیں رکا تھا۔ یہ یہاں ہے؟ شاویز روز بھی یہی ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ روز کی آواز سن کر کھڑکی سے نظر آتے اس کے عکس کو دیکھ کر وجدان نے شاویز کو میسج ٹائپ کیا تھا اور خود وہیں چھپ کر انہیں سننے لگا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں اسے مارو اور اس کا قصہ ختم کرو، یہ اس سے ملی ہوئی ہے، ورنہ کوئی گھر میں آ کر اسے نشہ دے کر بے ہوش کر دے اور گھر میں کیمرے لگا جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وجدان کے فون نہ اٹھانے پر روز کے پاس آتے ایک بدنما شخص نے اس کے بال پیچھے سے گرفت میں لیتے اسے مارنے کا کہا تھا، جس پر روز نے خوف سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ان لوگوں کو کیمروں کا پتہ چل گیا؟ پچھلے 2 دن سے وہ جو کچھ بھی سوراخ نہ ملنے پر پریشان تھے، اب ان سب کا پتہ چلا تو وجدان نے سختی سے لب دباتے ہوئے روز اور اس کے باقی سب ساتھیوں کو گھورا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اسے وہ دوا دی تھی، پر پتہ نہیں کیسے اس نے اس پر اثر نہیں کیا۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی جیل میں سر۔ اس شخص سے اپنے بال چھڑواتی روز اپنے سردار کے پیروں میں بیٹھتی اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، جس پر وہاں موجود کسی نفوس کو یقین نہ تھا۔ ہوتا بھی کیوں، انہوں نے خود اسے وجدان پر اپنے حسن کی رعنائیاں نچھاور کرتے دیکھا تھا۔ میں نے تمہارے باپ کو اتنی بڑی رقم تمہاری بکواس سننے کے لیے نہیں دی ہے، سمجھی؟ اپنے پیروں میں بیٹھی روز کے بال نوچتے جیلمس نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے جھٹکے سے اسے چھوڑتے جیلمس نے اپنے ساتھ کا اشارہ کیا تھا۔ بکواس کر رہی ہے، اس پر دل ہار بیٹھی ہے سالی۔ جیلمس کے اشارہ کرنے پر اس کے فرما بردار ملازم نے آگے آتے اسے بالوں سے پکڑتے کھینچا تھا۔ جو مہربانی تم اس پاکستانی پر کر رہی ہو وہ ہم پر بھی کر دو۔ بالوں سے پکڑ کر روز کو زور سے زمین پر پھینکتے ہوئے وہ چلاتا ہوا اس کی سمت بڑھا تھا، جو ڈر سے پیچھے سرکی تھی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں بیری۔ بیری کے ہر قدم پر وہ پیچھے سرکتی ہوئی فریاد کرتی بولی تھی کہ بیری سمیت سب کا کہکہا گونجا تھا۔ سب مردوں میں اکیلی عورت ہونے کی وجہ سے روز کا جسم خوف سے کپ کپایا تھا، اور وہی روز کی یہ حالت دیکھ وجدان نے سرخ آنکھوں سے وہاں موجود درندوں کو دیکھا تھا جو اس کے جسم کو نوچنے کو بے قرار تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ وجدان کو نیچے بیٹھے سر جھکائے دیکھ پیچھے سے آتے شاویز نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ شاویز، روز بھی ان لوگوں کے لیے صرف ایک پیادہ ہے جس کی عزت کو یہ لوگ پامال کرنے کی تیاری میں ہیں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ شاویز کے پوچھنے پر اسے ساری بات مختصر بتا دے وجدان نے اسے روز کی مدد کرنے کا کہا تھا۔ تیرا دماغ خراب ہے؟ یہ وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے تجھے 24 گھنٹے بعد جا کر صحیح سے ہوش آیا ہے اور تو اس کی مدد کرنا چاہتا ہے؟ جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ وہ جیسی بھی ہو شاویز، ہم اسے ان درندوں کے بیچ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں مجھے پتا ہے وہ دشمن ہے ہماری اور اسے میں وقت پڑنے پر اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، پر میں ایسے ایک لڑکی کی عزت تار تار ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وجدان کی سرخ آنکھیں دیکھ شاویز نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، جس پر وجدان شاویز کی بات سے متفق نہ ہوتا نفی میں گردن ہلاتا گویا ہوا تھا۔ کہیں تو یہ محبت کا ڈرامہ کرتے سچ میں تو دل نہیں ہار بیٹھا اس پر؟ وجدان کی باتوں پر اسے عجیب نظروں سے دیکھتے شاویز آخر میں حقارت سے گویا ہوا تھا۔ نہیں، وہ میری دشمن ہے، مجھے نفرت ہے اس سے اور اپنے ہر دشمن سے، پر وہ ہماری دشمن سے پہلے ایک لڑکی ہے، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، اور میں ایک لڑکی کو ایسے درندوں میں نہیں چھوڑ سکتا۔ شاویز کی باتوں پر افسوس سے دیکھتے ہوئے وجدان نے اٹل لہجے میں کہا تھا، رکو، تم کچھ بھی نہیں اکیلے کرو گے، ہم ساتھ کریں گے۔ وجدان کی باتوں سے امپریس ہوتے شاویز نے اسے ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلوایا تھا۔ مجھے ایک آخری موقع دو جیلمس، میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گی، صرف ایک موقع۔ ابھی وجدان یا پھر شاویز کچھ کرتے کہ انہیں روز کی آواز سنائی دی تھی، جس پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مسکرائے تھے۔ اتنی بھی کمزور نہیں ہے چالاک لومڑی، مجھے مارنے کے ارادے رکھتی ہے؟ شاویز کو دیکھتے وجدان نے روز کی بہادری دیکھتے ہوئے متاثر کن مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا تھا، رکو، ٹھیک ہے، تمہارے کہنے پر دیا موقع، مجھے کل اس لڑکے کی لاش چاہیے، نہیں تو میں تمہاری لاش سے جا کر تمہارے ماں باپ کے پاس بھیجوں گا۔ بیری اور اپنے باقی سب ساتھیوں کو روز سے دور ہونے کا کہتا جیلمس اس کے پاس آتا گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا ایک ایک لفظ پر زور دیتا بول رہا تھا، جس پر وہ خوف سے اس بات میں گردن ہلاتی اپنی عزت بخشی پر خود کو پرسکون کر رہی تھی۔ نکلو، دفع ہو جاؤ۔ چٹکی بجاتے ہوئے جیلمس نے روز کو حقارت سے دیکھتے ہوئے جانے کا کہا تھا۔
तैयार रहना स्वीट हार्ट। जेलमिस के इशारा मिलते ही रोज ने वहां से दौड़ लगाई थी। डर से भागती हुई रोज को देख बेरी ने हाँक लगाई थी। जिसे अनसुनी करती रोज उसे वाहियात जगह से अपनी इज्जत बचाती भागी थी। आज उनके मिशन का आखिरी दिन था। आज या तो आर होना था या फिर पार। क्योंकि वजदान हाशमी जेलमस और उसके साथियों की नजर में आ चुका था और आज रोज के कहे मुताबिक रोज और उसके साथी वजदान को मौत के घाट उतारने को बेताब थे। और उसकी ही तैयारी में मसरूफ जेलमिस ने आज रोज के फ्लैट के चारों तरफ अपने साथी खड़े किए थे रोज पर नजर रखने के लिए, जबकि उसके बरअक्स वजदान हाशमी हर चीज से लापरवाह अपने टारगेट पर नजर जमाए खाने में मसरूफ था। जब शावेज ने आते उसे हेड ऑफिसर का पैगाम दिया था, वजदान तुम सारी डिटेल्स लेने के बाद ही वहां से निकलोगे। इससे पहले अगर तुम वहां से निकल आओगे, जो फाइल हमें चाहिए उस फाइल के बारे में रोज भी नहीं जानती। इसका मतलब मैं उस लोमड़ी को मार नहीं सकता। वजदान को मजे से फ्रूट सैलेड खाते हुए देख शावेज ने उसे सब बातें आराम से समझाई थी, जिस पर वजदान ने पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा था, जिस पर शावेज मुस्कुराया था। एक तरफ तुम उसके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार होते हो तो एक तरफ तुम खुद उसे मारना चाहते हो। वजदान की बात पर उसके हाथ से फॉग लेते शावेज ने सलाद खाई थी। वो मैंने उस लोमड़ी के लिए नहीं किया था, बल्कि एक लड़की के लिए किया था। शावेज की बात पर आईब्रो उचकाते वजदान ने शावेज को घूर कर देखा था। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपनी बात खत्म करता हुआ वजदान शावेज को देखे बगैर ही जाने के लिए मुड़ा था। ऐसे चले जाओगे, मिलोगे नहीं? वजदान को जाते देख शावेज ने उसे पीछे से देखते हुए नम लहजे में कहा था और उसके गले लगा था। अभी नहीं मरता मैं। शावेज को खुद से दूर करता वो शरारत से कहता निकला था। वजदान संभल कर। आज पूरे 3 दिन बाद उसे होश आया था और खुद को अकेले कमरे में पाते हुए वजदान ने अपने सुस्त हुए जिस्म को संभालते उठने की कोशिश की थी कि वजदान को देखने के लिए आते शावेज ने उसे गिरने से संभाला था। ठीक हो? कैसा महसूस कर रहे हो? खामोशी से अपनी तरफ देखते वजदान को आराम से वापस बेड पर बिठाते हुए शावेज ने फिक्र से पूछा था, जिस पर वजदान ने नासमझी से उसे देखा था। मुझे क्या हुआ है? ठीक ही हूँ। शावेज के पूछने पर वो मुस्कुराता हुआ गोया हुआ था। हमारे मिशन का 2 हाल फाइल में कुछ मिला भी या मेहनत फजूल गई हमारी? बैकग्राउंड से टेक लगाता वो इजी हुआ था। हम कामयाब हुए हैं। वजदान की दवा की वजह से सुर्ख सूजी हुई आंखें देखते शावेज ने बेदिली से कहा था। तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं? शावेज की बात पर वो अंधेरे कमरे की तरफ इशारा करता बोला था। हम यहाँ छुपे हुए हैं वजदान। वजदान के कुछ भी याद न आने पर शावेज ने तकलीफ से लब भींचे कहा था। हम छुपे हुए हैं, पर क्यों? तुम्हें कुछ याद नहीं क्या? शावेज की चुप्पी उसे बहुत कुछ गलत होने का अंदेशा दे रही थी। आज हमारा मिशन पूरा हुआ है और आज ही हम यहाँ बैठे हैं। मुझे उन लोगों को मारना है। शावेज की बातें ना समझ पाते वजदान ने गुस्से से दुखते सर को थामा था। रिलैक्स वजदान, हम उन लोगों को खत्म कर चुके हैं। हमें उस मिशन को कंप्लीट किए 3 दिन हो गए हैं। वजदान के सर पकड़ने पर उसे रिलैक्स करते शावेज ने उसे गुजरे 3 दिन का बताया था। क्या? तो क्या मैं 3 दिन से यहाँ पड़ा हूँ? खुद पर नजरसानी करते वजदान ने वहशत ज़दा होते पूछा था, जिस पर शावेज ने फकत गर्दन हिलाई थी। मैंने रोज को जिंदा छोड़ दिया था, वो कहाँ गई? जहन पर जोर डालते हुए वजदान ने रोज से हुई आखिरी मुलाकात याद करते पूछा था। तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वजदान की फूलती रगे देख शावेज ने उसे चुप रहने का कहते उसे सब बताना सही समझा था। कहाँ है वो लड़का? वजदान के निकलने की देर थी कि जेलमस और उसके साथी रोज के फ्लैट पर आ धमके थे। वो मैंने उसे दवा दी थी। जेलमस को देखकर रोज डर से कपकपाई थी। उसे देखती रोज ने उसे बताया कि जेलमस ने बगैर उसकी पूरी बात सुने एक जोरदार तमाचा उसे मारा था। जेलमस का पूरी शिद्दत से मारा गया तमाचा बर्दाश्त न कर पाती रोज जमीन बोस हुई थी। मुझे यह बता, कहाँ है वो कमीना? बेरहमी से मुंह दबोचते जेलमस रोज पर धाड़ा था। मैं क्या मैं लगा रखी है? सच बता। खौफ से कपकपाती रोज ने कहना चाहा था, पर इतने में जेलमस एक बार फिर पूरी ताकत से उसे थप्पड़ रसीद करता बोला था। बेरी प्लीज, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। मैंने सच में उसे वो ड्रिंक्स पूरी की पूरी दी है। वो अब तक तो मर गया होगा। जेलमस के इशारा करने पर बेरी को हंटर लिए अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रोज एक ही सांस में बोली थी, जिस पर बेरी ने सुर्ख आंखों से रोज को घूरा था। हम कैसे मान ले बदकार औरत? अभी बेरी कुछ कहता कि जेलमस ने गुस्से से रोज के मुंह पर थूक फेंकते हुए कहा था। मैं सच कह रही हूँ, वो मर गया होगा। उससे चला भी नहीं जा रहा था। और वही काफी देर से खामोशी से सब सुनता शावेज बड़ी मुश्किल बेहोश वजदान को संभाले खड़ा था। उसकी हालात की संगीनी का अंदाजा हुआ था कि क्यों और कैसे वजदान उसकी लाख कोशिशों के बाद भी होश में नहीं आ रहा था। वजदान, वजी। कंधे पर ढलके हुए वजदान के सर को सीधा करने की कोशिश करते शावेज ने सब जान लेने के बाद भी वजदान को होश में लाने की अपनी सी कोशिश की थी, जो नाकाम ठहरी। नहीं। अभी वो वजदान को लेकर निकला था कि पीछे फिजा में गूंजती गोलियों की आवाज में शामिल रोज की खौफनाक चीख सुन
शावेज पीछे मुड़ने की गलती किए बगैर ही वजदान को गाड़ी में डालता वहां से निकला था। तो अब तुम भी हमारी किसी काम की नहीं रही। चलो ढूंढो उस कमीने को, मुझे उसकी लाश चाहिए और वो फाइल किसी भी हाल में चाहिए मुझे। रोज के मुंह से सुनी बात पर खुशी से कहकहा लगाते जेलमस ने बगैर उसे संभलने का मौका दिया 4-5 फायर एक साथ किए थे और बड़ी ही बेरहमी से वो उसके साथ वजदान की तलाश में निकले थे, सवाए बेरी के, जो रोज की लाश देखकर वहीं साकत हुआ था। रोज सुर्ख नम आंखों से रोज की लाश को देखते बेरी को अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। आज उसने अपने गुस्से और जेलमस का वफादार बनने की कोशिश में जिंदगी में पहली मिली और वाहिद मोहब्बत को गंवा दिया था। बेरी चलो यहाँ से। रोज की लाश के पास साकत बैठे बेरी को पीछे से आते उसके साथी ने अपने साथ खींचा था। बार बार पीछे मुड़ते रोज के बेजान वजूद को देखते बेरी को अपनी गलती का एहसास हुआ था जो वो कर चुका था। जारी है। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एपिसोड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई एपिसोड आप तक पहुंचती रहे। कल मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।